اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم عجل لولیک الفرج۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سرزمین نجف اشرف جوار امیر کائنات سے حیات مصطفیٰ کی خصوصی نشریات پروگرام فیضان رمضان لے کر آپ کا میزبان احمد سلیم آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتے ہیں آپ سب بھی صحت و سلامتی کے ساتھ ماہ مبارک رمضان سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو جس موضوع کے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں ماہ مبارک رمضان اور ضیافت الہی، جس کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ نبی اشکری صاحب کو۔ السلام علیکم قبلہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کے یہاں تشریف لائیں، آپ کا بہت شکر گزار ہیں۔ قبلہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ خطبہ شعبانیہ میں رسول اسلام نے ماہ رمضان کا تعارف کیسا کیا ہے؟ تھوڑا اس پر روشنی ڈالی سامعین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ شعبانیہ ماہ شعبان کے آخری ایام میں بعض روایات کے مطابق آخری جمعہ کے دن رسول اسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں پورا ماہ رمضان کا تعارف کرایا۔ بنیادی طور پر خطبہ شعبانیہ کو ہم 4 موضوعات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا موضوع فضائل ماہ رمضان، ماہ رمضان کی فضیلتیں بیان کی کہ خدا نے اس مہینے کو کس طرح کی عظمتوں سے فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اور دوسرا جو موضوع اس کا ہے وہ اعمال ماہ رمضان، بندوں نے اس ضیافت پروردگار والے مہینے میں یہ جو دسترخوان ہے، جو ضیافت کا دسترخوان ہے، جہاں سے انسان نے دائمی زندگی کے لیے سامان لینا ہے، چند گھنٹوں کے لیے نہیں، ایسی غذا لینا ہے کہ جو روحانی غذا ہو، جو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بقا عطا کرے، اس غذا کو فراہم کرنے والے دسترخوان سے کیسے اعمال انجام دینا چاہیے، یہ دوسرا موضوع ہے۔ تیسرا موضوع ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں خود امیر المؤمنین نے سوال کیا ہے اسی خطبے میں، خطبہ شعبانیہ میں خطبے کے دوران امیر المؤمنین نے وہی سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اس مہینے میں سب سے افضل ترین ٹاپ کا جو عمل کیا ہے؟ تو رسول اسلام نے فرمایا تھا الورع من محارم اللہ، محرمات الہی سے اپنے آپ کو بچانا، محفوظ رکھنا، یہ سب سے اہم عمل ہے۔ اور چوتھا موضوع جو ہے اس میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا تعارف ہے کہ رسول اسلام نے جب خطبہ دیا ہے تو خطبے کے آخر میں اچانک گریہ شروع کیا، تو امیر المؤمنین نے سوال کیا یا رسول اللہ، یہ گریہ کا مقام کیوں آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہی مہینہ ہوگا اس میں اولین و آخرین کا شقی شخص آپ کے سر پر ضربت لگائے گا، آپ کا ریش مبارک سر کے لہو سے رنگین ہوں گے۔ تو اس خطبے کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ماہ رمضان کے فضائل، اعمال ماہ رمضان اور تقوی الہی کا مفہوم و معنی، اور امیر المؤمنین کا رسول اسلام نے تعارف۔ تو میں ناظرین سے کہوں گا کہ اس خطبے کا ضرور مطالعہ فرمائیے گا۔ ماشاءاللہ سیدنا شیخنا، خطبہ شعبانیہ میں رسول اسلام نے فضائل ماہ رمضان کو کیسے بیان کیا ہے؟ اس پر بھی تھوڑا روشنی ڈالیں تاکہ سامعین مزید مستفید ہو جائیں آپ سے۔ یقیناً وقت کم ہے، بہر میں 2-4 جملوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ ان میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا ایھا الناس، لوگو، انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ سبحان اللہ، یہ وہ شہر ہے، یہ وہ مہینہ ہے، اقبل الیکم، ہر جگہ پر مہمان میزبان کے گھر جاتا ہے، لیکن یہ لطف پروردگار ہے۔ اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف ضیافت کا دسترخوان لے کر شہر پروردگار تمہاری طرف آ رہا ہے، اور لے کر کیا آ رہا ہے؟ بالبرکت، برکت یعنی لا زوال، دائمی، ختم نہ ہونے والی نعمتیں اور رحمتیں لے کر آ رہا ہے۔ والرحمتی، اور پروردگار کی رحمت، اگر خدا کی رحمت نہ ہو تو کوئی نجات ہی حاصل نہ کر سکے۔
والمغفرتی، اور انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا سامان لے کر پروردگار کا یہ مہینہ شہر اللہ، شہر ماہ رمضان انسان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسرا نقطہ دیکھیے گا، دوسرا جملہ اس خطبے میں ہے شہر عند اللہ افضل الشہور، اللہ کے مہینوں میں سے سب سے افضل یہی مہینہ، ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی، اس کے دن باقی دنوں سے افضل، اس کی راتیں باقی راتوں سے افضل، وساعاتہ افضل الساعات، اس کے لمحات دیگر مہینوں کے لمحات سے افضل ہے۔ تیسرا جملہ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، جیسا کہ ہمارا موضوع بھی یہی تھا کہ ضیافت کا موضوع تھا ماہ رمضان اور ضیافت الہی، اور یہ ضیافت کا لفظ رسول اسلام نے اسی خطبے میں استعمال کیا، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ نے اپنا مہمان بنایا ہے، اللہ میزبان بنایا ہے اور تم مہمان بنائے، تو جو شان جو عظمت پروردگار کی ہے اس شان کے مطابق مہمان کو بھی چاہیے اپنی تیاری کر کے جائے۔ سبحان اللہ، سبحان دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اور تمہیں کرامت اللہ والے افراد میں سے تمہیں قرار دیا ہے کہ جو صاحب کرامات ہستیاں ہیں تمہیں ان کی طرح بنانے کے لیے پروردگار نے یہ ضیافت کا دسترخوان بچھایا ہے۔ اور اسی خطبے میں یہ جملہ بھی موجود ہے، انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، تمہاری سانسیں اس میں تسبیح کا مقام رکھتی ہیں اور تمہارا سونا پروردگار کے نزدیک عبادت ہے۔ عملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب، تمہارا ہر عمل خدا کو قابل قبول ہے اور تمہاری دعائیں بغیر کسی رکاوٹ کے مستجاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مومن کو اسی میں ہے افطار کرانا، ایک غلام آزاد کرنے اور اپنی تمام گناہوں کو معاف کرنے کے برابر، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے۔ ایک واجبی نماز پڑھے تو 70 واجبی نمازوں کے جو غیر شہر رمضان میں پڑھے اس کے برابر اس کا اجر موجود ہے۔ ایک آیت قرآن کی تلاوت کرے تو ختم قرآن کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر رسول اسلام فرماتے ہیں ایھا الناس ان ابواب الجنان فی الشہر مفتحہ وابواب النیران مغلقہ والشیاطین مغلولہ، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، شیاطین کو جکڑے گئے ہیں، پس تم دعا کرو کہ جنت کے دروازے تمہارے لیے پھر بند نہ ہو، جہنم کے دروازے تمہارے لیے کھول نہ دیے جائے، شیطان دوبارہ تمہارے اوپر مسلط نہ ہو، یہ دعا کرو۔ یہ امام رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس خطبے میں درس دیا ہے کہ ہم اس خطبے کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں یہاں سے اس اسٹوڈیو کے توسط سے پھر میں نوجوانوں سے مخاطب ہوتا ہوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں نوجوانوں سے کہ اپنے آپ کو تیار کریں جوانوں، کیونکہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی دسترخوان پر ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا ہے، میزبان ہے، ہم اس کے مہمان ہیں، تو ہم بھی تیاری کریں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ بہت عمدہ بات کی قبلہ، آپ نے بہت عمدہ کیا ہے انشاءاللہ۔ قبلہ اس خطبے میں کون سا اعمال انجام دینے کا حکم دیا ہے، کوئی اس بارے میں بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں؟ اس موضوع کی طرف بھی رسول اسلام نے ارشاد فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے جب آپ ایسے عظیم میزبان کی طرف جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو کیا کریں، سب سے پہلی چیز اپنی نیت کو خالص کریں، سبحان اللہ، اپنے آپ کو رضا الہی کے لیے تیار کریں، اطاعت الہی کے لیے تیار کریں اور اس میں اخلاص بن نیت، خلوص پیدا کریں اپنے آپ۔ پھر خلوص کرنے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد جب اس ضیافت کے دسترخوان پر پہنچے تو خدا سے لینا کیا ہے، یہ بھی رسول اسلام نے بیان فرمایا ہے۔ کیا لینا ہے؟ پہلی چیز توفیق لینا ہے کہ میں یہ اس مہینے میں روزے رکھ سکوں، پروردگار سے توفیق کی دعا کرے کہ میں ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھوں، اور روزے سے مراد فقط پیٹ کا روزہ نہیں ہے جو ایک عرفی معنی ہے اس کا، رسول اسلام نے فرمایا آنکھوں کا بھی روزہ ہو اور کان کا بھی روزہ ہو، قدم اور اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہو کہ ان کو بھی محرمات الہی سے محفوظ رکھے، یہ حقیقی روزہ ہے۔ اور دوسری چیز اس دسترخوان سے، اس ضیافت الہی سے ایک مہمان نے حاصل کرنا ہے، وہ تلاوت قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی تلاوت، جس کی ایک آیت ختم قرآن کے برابر ہے۔ اور رسول اسلام نے فرمایا من جعلہ اماما، جو شخص اس قرآن کو اپنا رہنما اور امام قرار دے گا،
قادہ الی الجنہ، قرآن اسے جنت تک لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ومن جعلہ خلفہ، جو قرآن سے منہ موڑے گا، قرآن کو پیچھے چھوڑے گا، ساقہ الی النار، تو اس کا انجام جہنم ہے، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ پھر اسی خطبے میں رسول اسلام فرماتے ہیں شقی ہے وہ شخص جس کو ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت حاصل ہو، ضیافت پروردگار حاصل ہو، لیکن وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے، وہ اس سے بدبخت کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اس مہینے میں رسول اسلام نے تاکید کی ہے کہ دوسروں کے ساتھ احسان کرے، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، اور جن سے قطع تعلق ہے ان سے صلہ رحمی کرے۔ اور فرمایا، کیا فرمایا؟ من اصبح ولم یحتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ یہ رسول اسلام کی مشہور حدیث ہے کہ جو صبح کرے لیکن اس کو مسلمانوں کے امور کے بارے میں فکر نہ ہو تو وہ حقیقت میں مسلمان ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، وإلا آپ سے مزید استفادہ کرتے آپ بہترین انداز میں، یعنی بہترین انداز میں آپ گفتگو فرما رہا ہے۔ میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں قبلہ، آپ نے سامعین کو بھی مستفید فرمایا، یقیناً آپ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ناظرین کرام، پروگرام اختتام پر پہنچ چکا ہے، مجھے اور میرے مہمان کو اگلے نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔